الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کرنے، احسان کرنے اور قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو ایک رشتہ ہے نا بہن اور بھائی کا، یا بھائی اور بھائی کا، یا بہن اور بہن کا، یہ بڑا ہی مقدس رشتہ ہے، اور اس رشتے کی جاذبیت اور اس کی لذت وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے جس کے سینے میں درد رکھنے والا دل ہوگا، جس کے سینے میں دل کی جگہ کو پتھر نواز شے ہے نا، وہ اس رشتوں کی مٹھاس محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں نا یہ نظر آتا ہے کہ دیگر رشتوں کی بنسبت یہ جو بہن بھائی کا رشتہ ہے اس میں اختلاف زیادہ ہوتا ہے۔ بھائی بھائی کا آپس میں اختلاف دیگر رشتوں کی بنسبت زیادہ نظر آتا ہے، اور لوگ پہلے مثال دیتے تھے کہ یہ دو دوست ایسے ہیں کہ جیسے آپس میں سگے بھائی ہوتے ہیں، لیکن آج کل اس طرح سگے بھائیوں کا پیار اللہ ماشاءاللہ نظر آتا ہے۔ پہلے دو بھائی بھائی سے محبت کرتا تھا، بھائی بھائی سے الفت رکھتا تھا، ایک ہی معاملہ ہوتا تھا، لیکن آج کل بھائیوں کی دو بھائی سگے بھائی ہیں لیکن دونوں کی رشتہ داریاں علیحدہ علیحدہ، دونوں کی دوستیاں علیحدہ علیحدہ، دونوں کی جیبیں علیحدہ علیحدہ، کوئی کسی سے فائدہ حاصل کر ہی نہیں سکتا اپنی ضرورت کے تحت میں۔ جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو تیرے باپ کا بھائی ہے نا وہ تیرے باپ کی جگہ ہے، اور جو تیرے ماں کی بہن ہے وہ تیری ماں کی جگہ ہے۔ یہ بھائی ہونے کا اتنا مطلب کہ اثر ہے کہ فرمایا تیرا باپ کا جو بھائی ہے وہ گویا تیرا باپ ہی ہے۔ اتنی عظمت بخشی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان رشتوں کو۔ اور آج ہم لوگ نا دوستوں کو برداشت کر لیتے ہیں، دیگر رشتہ داروں کو برداشت کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ آج کل لوگ سالوں کو برداشت کر لیتے ہیں، اپنی بیوی کے بھائیوں کو برداشت کر لیتے ہیں، اپنے سگے بھائیوں کو نہیں برداشت کرتے۔ اس میں اختلاف زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کی چند وجوہات بھی علماء نے بیان کی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو چیز پاس ہوتی ہے نا اس کی قدر کم ہوتی ہے۔ بھائی ہر وقت گھر میں موجود ہوتا ہے، کسی مدد کے لیے کسی ضرورت کے لیے اویلیبل ہوتا ہے، تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز کہ جو پاس رہتا ہے نا اس کی کوتاہیاں کمیاں وہ جلدی ظاہر ہو جاتی بندے پر، ساری نظر آ جاتی ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، 24 گھنٹے اس نے لینا۔ جو دور سے چل کے آیا نا وہ جو ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے، کوتاہیاں اس میں بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے آنا ایک آدھ دن کے لیے ہمارے پاس یا 2-4 گھنٹے کے لیے بیٹھنا ہے، تو وہ جتنی دیر ہمارے پاس بیٹھے گا بڑی چوپڑی شوپڑی باتیں کر کے بڑا سیٹمنٹ ہو کے بیٹھے گا، ہم کہتے ہیں یار بڑا چنگا بندہ ہے۔ کوتاہیاں اس میں بھی ہے، غلطی تو ہر انسان کے اندر۔ تو بھائی بھائی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اختلاف ہو تو کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ اگر بھائی دینی اعتبار سے درست نہیں ہے، وہ کسی دینی عقیدے کے مخالف چل رہا ہے، یا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے عقیدوں میں سے جو ضروری بنیادی چیزیں ان کا انکار کرتا جا رہا ہے، پھر اختلاف ہونا چاہیے۔ اس میں بھی پہلے یہ کہ اس کو سمجھایا جائے، راہ راست پر لایا جائے، اگر آ جائے تو کیا بات ہے، وگرنہ پھر کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں جی۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینہ میں صحابہ کو ہجرت کے لیے کہا تو ان میں ان کو بھیجا اور ان کو ان سب کا امیر مقرر کیا تھا کہ تم نے جا کے مدینہ میں لوگوں کو تبلیغ کرنی۔ اور جب بدر کی جنگ ہوئی نا تو ان کا سگا بھائی یہ اکیلے صرف مسلمان ہوئے تھے، ماں باپ سارے دیگر بہن بھائی ابھی غیر مسلم مکے میں ہیں۔ تو جب بدر کی جنگ ہوئی تو سگا بھائی ان کا وہ قید ہو گیا، ایک صحابی رسول ان کو باندھ رہے رسیوں کے ساتھ،
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے تو دیکھا میرے بھائی کو پکڑا ہوا باندھ رہے، اور صحابی جو باندھ رہے تھے اسے کہنے لگے اسے ذرا زور سے بندھو، اچھی طرح باندھو اسے، یہ بڑی مخالفت کرتا تھا اسلام کی۔ تو وہ باندھنے والے صحابی عرض کرتے حضور یہ تو آپ کا بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا نہ نہ، جو رسول اللہ کا مخالف ہو میں اسے بھائی کا درجہ دینے کے لیے پسند نہیں کرتا، میرا یہ بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے غلام، میرے بھائی ہیں تو ابو بکر صدیق میرے بھائی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص میرے بھائی ہے، جو حضور کا غلام ہے وہ میرا بھائی۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں حضور اس کا کرنا کیا ہے؟ کہا اس کو باندھو ذرا صحیح طرح، اس کی ماں کے پاس نا بڑے پیسے ہیں، وہ خود ہی اس کو پیسے دے کے فدیہ دے کے چھڑا لے گی۔ تو پھر صحابی عرض کرتے حضور اس کی جو ماں ہے وہ آپ کی ماں ہے؟ کہا نہیں، جو رسول اللہ کی مخالفت کرتی ہو میں اسے ماں کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں، ماں سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ ابھی واقعتاً اس وقت مخالفت میں تھی سارے۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے ان سگے بھائیوں سے، اگر کبھی اختلاف آئے بھی تو صرف اور صرف عقیدے کی بنا پر، وہ بھی پہلے سمجھانے کی کوشش۔ عملی کوتاہی تو پھر کس کے اندر نہیں ہے، غلطیاں کس کے، میرے اندر بھی نہیں ہے، میں بھی صاف نہیں ہوں، کچھ نہ کوئی غلطی کوتاہی تو ہوتی ہے نا، بندہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے سگے بہن بھائی چھوڑ دے۔ ہاں اگر ایسی کوئی بڑی غلطی ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے یا کسی گناہ میں پڑا ہوا ہے اور اس کو کئی مرتبہ سمجھایا نہیں سمجھ رہا، اور ڈر ہے کہ کہیں میں ساتھ رہوں تو میری اولاد بھی اس کی وجہ سے اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائے، پھر علیحدگی اختیار کرنے کا کسی حد تک حکم ہے، وگرنہ بھائیوں کے ساتھ یہ خونی رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی ہی کرنی چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک صحابی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ علم دین حاصل کرتے ہیں، اس کا بھائی بڑا بھائی نہ سوا ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس ہی آ کے بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، میں کام کاج کرتا ہوں، کماتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کو بھی پالتا ہوں، ماں باپ کو بھی، اور اس کو بھی پالتا ہوں، اسی کہا کرے وہ کام کرے گا۔ اس نے بڑی تیزی کے اندر نا بڑی باتیں کر دی، میرے آقا علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ چپ ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنا اترانا، ہو سکتا ہے کہ تو جو اپنے بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا، اللہ تعالیٰ جو تجھے رزق دیتا وہ اسی کی برکت سے دیتا ہو، یہ سمجھو تو صحیح، تم ہو سکتا ہے تمہیں ملتا ہی اسی کی وجہ سے ہو۔ اور آج یقین مانے اتنا اولاد کا آپس میں اختلاف کہ ماں باپ اپنی اولاد کے جھگڑوں میں آ کے نا الجھ گئے، اور یقین مانے ایک اندر کی بات آپ کو بتاؤں، جب پیر کے مرید آپس میں لڑتے ہیں تو پیر پریشان ہو جاتا ہے کہ نظام کیسے چلے گا۔ کسی استاد کے شاگرد جھگڑتے ہیں تو استاد کی انسلٹ ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا استاد ہے اس کے کنٹرول ہی نہیں ہے شاگردوں پر۔ اسی طرح جب ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں جھگڑتی ہے تو جو اس ماں باپ کے دل پر گزرتا ہے نا ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ یہ ایسا درد ہے کسی کو جا کے بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ پنجابی کہتے اپنا چگا چکی ہے تو اپنے ٹھیڈ ننگام در ہے، کسے جا کے بندہ بتائے، یہ ایسا زخم ہے کسی کو بندہ جا کے دکھا بھی نہیں سکتا۔ کس سے مشورہ کرے کہ یار میرے اپنے جمے ہوئے اور میرے ہی گھر میں پلے ہوئے، ایک چھت کے نیچے رہنے والے، ایک ہی ماں کی چھاتی پہ دودھ پینے والے اور ایک ہی ماں کی پکائی ہوئی روٹیاں کھانے والے آج آپس میں اتنے دشمن بن کے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور کئی سال گزر جاتے، کئی سال ایک دوسرے کو بلاتے نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دو بھائی آپس میں بغیر شرعی عذر کے، شریعت کو تو ہم نے دیکھتے ہی نہیں نا، ہم تو ذاتی چھوٹے چھوٹے معاملات میں ناراضگی اختیار کر لیتے، فرمایا شرعی عذر کے بغیر دو بھائی جب آپس میں ناراض ہوتے 3 دن تک بلا وجہ بغیر شرعی مجبوری کے 3 دن تک وہ ناراض رہتے، حضور فرما رہے میں ان دونوں کو اپنی امت میں شمار ہی نہیں کرتا کہ انہوں نے میری تعلیمات ہی نہیں اپنائی۔ میرے محترم اسلامی سوچے کتنا بڑا نقصان ہے، چند دنیا کے سکوں کی خاطر ہیں جی، یا ایک ٹوٹے ہوئے مکان کی خاطر، یا چند یہاں تو انچوں کی بات ہو رہی، چند انچوں کی خاطر، یا کسی رشتہ دار کے پیچھے لگ کے اپنے سگے بھائی کو چھوڑنا، تو اپنا کتنا نقصان کیا۔ حضور فرما رہے میں اس کو اپنی امت میں شمار نہیں کرتا۔ آخرت میں حضور کے علاوہ کون سا در ہوگا جہاں جا کے آپ اپنی داد رسی کر سکیں گے۔ ہمت کرے، یہ رمضان مبارک کا آخری دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس رمضان میں کوئی بہن بھائی سے ناراض ہے تو ہمت کر کے ذرا سلو تو کرے، ہے جی،
یہ رمضان بھی ایسے گزر گیا تو پھر ہماری عیدیں تو ہماری باتیں کس کا نام کی ہیں؟ یہ جو روایت سنائی اس میں حضور نے یہ نہیں فرمایا جو نمازیں نہیں پڑھتا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، فرمایا جتنا مرضی حاجی ہو، جو کچھ مرضی کرتا ہو، لیکن صلہ رحمی نہیں اس کے اندر، تو ہمت کرے ذرا، ہمت کرے، فون اٹھائیں، بات کریں، قریب ہے تو گھر میں چلے جائیں، تو گھر میں گئے ہوئے کو ناراض نہیں کرتا، آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر سلوک کرنی، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیاں کتنی عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے ایک بھائی حضرت محمد بن حنفیہ، یہ مولا علی کی اولاد ہے لیکن کسی اور زوجات سے ہیں، حضرت فاطمہ تو زہرا سے نہیں۔ حضرت امام حسین بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، تو ان کے گھر میں امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات ہو رہی کسی بات پر، تو امام حسین غصے ہو گئے اور فرمایا جا یار محمد بن حنفیہ تجھے بات کرنی نہیں آتی، میں جا رہا ہوں، میں آج کے بعد تیرے گھر نہیں آ جا رہا۔ ناراض ہو گئے، اٹھ کے چلے گئے۔ تو جب چلے گئے تو پیچھے جو آپ کے پاس بیٹھے تو اتنے محمد بن حنفیہ کے پاس آپ کے چاہنے والے کہنے لگے حضرت جی کیا کیا آپ نے، نواسہ رسول کو ناراض کر دیا؟ تو وہ کہہ کہ آج کے بعد آپ کے گھر نہیں آؤں گا، اتنی بڑی ناراضگی؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں، میرا بھائی ہے وہ آئے گا میرے گھر میں۔ کہا وہ کہہ کہ گئے؟ کہا نہیں بھائی میرا کہ تمہارا، مجھے بتانا۔ کہتے جا اگر کیوں تو ابھی میرا بھائی واپس آئے۔ کہا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے۔ آپ نے خط لکھا، محمد بن حنفیہ فوراً خط لکھا۔ خط میں کیا لکھتے ہیں؟ اے میرے بھائی جان، اے میرے بڑے بھائی جان، آپ کے نانا جان کا فرمان ہے جب دو بھائی آپس میں ناراض ہو جائے نا، جو سلوک کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ اور عرض کیا لکھتے بعد میں؟ بھائی جان میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے ہوں، میں آپ کے آگے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بڑے آپ آگے آگے ہوں، میں پیچھے پیچھے ہوں۔ یہ خط لکھ کے نا بھیج دیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی گھر میں جا کے بیٹھے ہیں، امامہ شریف اتار کے بیٹھے تو ساتھ ہی وہ خط دینے والا بندہ آ گیا، اس نے آ کے دیا، آپ نے پڑھا تو فوراً اٹھے اور امامہ شریف باندھنے لگے۔ صاحبزادے عرض کرتے ہیں ابا جی کہاں؟ کہا میں اپنے بھائی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ ابھی تو آپ آ رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے تھے میں نہیں اب جاؤں گا۔ کہا کوئی بات نہیں، وہ تو غصے میں کہہ دیا تو وہ میرا بھائی ہے، میں بار بار جاؤں گا، میں 100 بار جاؤں گا جب چاہوں گا۔ ادھر وہ حضرت محمد بن حنفیہ سے نا آپ سے چاہنے والے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی نہیں آئے، وہ نہیں آئیں گے، وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ کہا نہیں نہیں رکو ذرا، وہ آئیں گے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے جاؤ جا کے دیکھ لو میرا بھائی حسین آ گیا ہے جی۔ کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا مجھے پتا ہے وہ میرا بھائی ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اثر کا بھی پتا ہے۔ تو آئے امام حسین، دروازہ کھولا، جلدی سے آ کے محمد بن حنفیہ کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا دیا۔ یہ دیکھ بڑے بھائی ہیں، آج بڑے کو کہنا چاہیے یار چھوٹا ہے صلح کر لے، نہیں بڑے چھوٹے نو چاہیے میرے کو آوے، بڑے کو جاندے نے۔ تو یہاں بڑا بندہ عمر سے نہیں ہوتا، بڑا کردار سے ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بڑے تھے لیکن آج بھی ان کی ساری آگے بڑھ کر سلوک کی ہے۔ یہاں تو اب چھوٹی چھوٹی بات پر انا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور سالوں ناراض رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں صحابہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ، ایک صحابی اٹھے حضور نماز پڑھنا، فرمایا ٹھیک ہے لیکن میری مراد یہ نہیں۔ دوسرے صحابی اٹھے حضور حج کرنا، فرمایا ٹھیک ہے لیکن میری مراد یہ نہیں۔ الغرض کئی صحابہ نے جواب دی، حضور نے فرمایا یہ میری مراد نہیں۔ صحابہ عرض کرتے حضور آپ خود ہی ارشاد فرمایا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا جب دو بھائی آپس میں ناراض ہو تو وہ سلو کر لیتے ہیں تو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اور بہنوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگ بہنوں سے محبت کرتے ہیں لیکن جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے اب وہ گھر والی ہو گئی ہے جی، اب اس کی خاوند پر اس کی ذمہ داری ہے۔ بھئی رشتہ تو وہی ہے، شادی کرنے کے بعد رشتہ تو نہیں نا ختم ہو گیا، تو ہمارا انداز اور رویہ کیوں چینج ہو جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 بہنیں عطا فرمائی، اس کی تربیت کا موقع دیا، باپ بوڑھا ہو گیا یا فوت ہو گیا، اب بھائی پر ذمہ داری آ گئی، فرمایا جس کو 3 بہنیں عطا کی اللہ تعالیٰ نے اس پر ذمہ داری ڈال دی، وہ اس کو اچھی تربیت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے اور اچھے انداز سے ان کو رخصت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے جا، جس دروازے سے جائے جنت میں داخل ہو جائے۔
اور حدیث پاک ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ فرمایا وہ کل قیامت کے دن جنت میں ایسے ہوگا، میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں، میرے کندھے سے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوا۔ عرض کی گئی ایک صحابی رسول کھڑے، حضور اگر کسی کی 2 ہی بہنیں ہو تو پھر فرمایا تو 2 بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تعالیٰ تجھے یہ اجر عطا فرما دے گا۔ ایک اور صحابی کھڑے، حضور میری 1 بہن ہے تو فرمایا تو 1 بہن کے ساتھ ہی اچھا سلوک کر، اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام تو نوازنے آئے، اور اپنا کیا معاملہ حضور نے کر کے دکھایا نا۔ حضرت ایک قبیلہ تھا، قبیلہ خوازم، صحابہ کرام کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تو بڑی سخت جنگ ہوئی، صحابہ کرام کو فتح ہوئی، صحابہ نے اس قبیلے کے کئی لوگ قید کر لیے مجاہد۔ وہ قبیلہ تھا حضور علیہ السلام کی رضائی بہن حضرت شیمہ کا، آپ کیا نگاہ ادھر ہوا تھا حضرت شیمہ۔ تو جب کافی لوگ ان کے گرفتار ہو گئے تو انہوں نے حضرت شیمہ سے آگے کہا تیرا بھائی ہے، انہوں نے ہمارے بندوں کو قید کیا، جا ذرا چھڑا کے لا۔ تو حضرت شیمہ جھجکتی ہوئی آئی اور آ کے عرض کرتی ہے کہ اے بھائی آپ کے لوگوں نے نا میرے قبیلے کے لوگوں کو قید کر لیا ہے، اگر ہو سکے تو ان کو چھوڑ دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے کہ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اتنی سخت جنگ ہوئی، اتنا نقصان ہوا ہمارا، اور بڑی مخالفت کی انہوں نے، لیکن ہم دیکھ کے حیران ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بہن تو آنے کی زحمت کی، تو بس پیغام ہی بھیج دیتی تو میں آزاد کر دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو بہن کے آنے پر چاہ چڑھ گئے، اپنے گھر لے کے جا کے فاطمہ زہرا سے کہتے ہیں دیکھو تیری پھوپھی آئی ہے، یہ میری بہن آئی، حالانکہ سگی بہن نہیں ہے، رضائی بہن ہے۔ یہ وہ بہن ہے کہ جس نے اس ماں کا دودھ پیا جس کا میرے آقا علیہ السلام نے دودھ پیا ہے جی۔ اور جا کے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو عائشہ میری بہن آئی، حضرت سودا سے چاہ نہیں چڑھ جاتا بندے کو۔ اور جب رخصت ہونے لگے تو حضور علیہ السلام نے 40 بکریاں بھی تحفے میں پیش کی ہے۔ اور بعد میں حضور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے پاس آئے اور آ کے فرماتے ہیں صحابہ ذرا معاف کر دینا، میں جنگی معاملات میں تم سے مشورہ لے کے کام کرتا ہوں، لیکن آج میرے گھر پر میری بہن آ گئی تھی، میں تم سے مشورہ نہیں کر سکا۔ صحابہ عرض کرتے حضور آپ جیسے فرمائے سب کچھ آپ کا ہے، ایسا نہ کہیں ہیں جی۔ حضور علیہ السلام کا انداز دیکھے بہن کے ساتھ، سگی بہن کے ساتھ کیسا ہوگا، حضور کی سگی بہن ہے ہی نہیں، آپ نے رضائی کے ساتھ یہ کردار کر کے دکھایا۔ اور ایک آخری بات، جب حضور علیہ السلام مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا تو اس وقت سارے معاملات کرنے کے بعد اب سارے مکے کے سردار 8 سال بعد حضور مکے میں آئے اور فاتح بن کے آئے، کوئی مسافر بن کے نہیں آئے، سردار بن کے آئے۔ تو سارے لوگ آگے بڑھ کے دعوت دے رہے ہیں حضور آج پہلا کھانا ہمارے گھر پہ آئے، آج پہلا کھانا ہمارے بڑے بڑے سردار اور چودھری انہوں نے آگے ہو کے دعوت دی۔ حضور علیہ السلام نے کسی کی دعوت قبول نہیں کی۔ حضور علیہ السلام کی ایک بہن، چچا زاد بہن، مولا علی کی بہن، سگی بہن، ابو طالب کی بیٹی، یہ وہ بہن ہے کہ حضور علیہ السلام کی ابتدائی جو ایام پھر گزرے تھے حضرت عبد المطلب کے وفات کے بعد ابو طالب کی دار میں، تو یہ بہن شیمہ جو ہے حضور کو لوریاں دیا کرتی تھی۔ یہ بہن ابھی مکی کے اندر رہتی ہے، غریب ہے بالکل، تو بڑے بڑے سرداروں نے دعوت دی حضور کھانا ہمارے گھر میں پہلا، لیکن حضور علیہ السلام سواری سے اترے، سب کو سائڈ کیا اور اپنی بہن حضرت ام ہانی کے گھر آئے۔ حضرت ام ہانی بعض روایتوں میں لکھا ہے یہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کلمہ پھر اس کے بعد پڑھا ہے۔ تو فرماتی میں تو اتنی غریبی نہیں، میں نے آگے بڑھ کے جا کے اپنے بھائی کو دعوت بھی نہیں دی، دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو میں حیران ہو کہ میرا بھائی کھڑا ہے، آج وہ بڑی شانوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوا۔ تو میں عرض کرتی ہوں بھائی کیسے آئے ہو؟ تو حضور فرماتے ہیں آج اتنے سالوں بعد مکے میں آیا ہوں، تو میں نے اپنی پرانی یادیں تازہ کرنی تھی، میں نے کہا چلو اپنی بہن کے گھر چلتے ہیں۔ تو حضور آگے تو بیٹھ گئے نا، تو حضرت ام ہانی فرماتی اتنی غربت تھی کہ میرے گھر میں تو کوئی کھانا پینا پیش کرنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کی جملوں میں اپنائیت دیکھے، آ کے بیٹھے ہیں تو خود ہی فرمایا بہن بھوک لگی کھانا تو دے دو، کھانا تو دے دو۔ فرماتی کہ سوکھی روٹی تھی میرے گھر میں، وہی میں نے حضور کو پیش کی تو سالن نہیں تھا۔ حضور خود فرمان لگے بہن تجھے پتا میں سالن بھی کھاتا ہوں،
تو سالن تو دے، سالن کا اہتمام کر۔ آپ عرض کرتی ہیں حضور سالن نہیں ہے، سرکہ ہے سرکہ۔ حضور نے فرمایا وہی لے آ۔ یہ حدیث پاک کئی جگہ میں نے بھی پڑھی تھی کہ حضور فرماتے نعم الادام والخل، کہ بہترین سالن ہے سرکہ۔ لیکن پتہ تب چلا جب یہ واقعہ پڑا حضور نے یہ کب فرمایا، بہن کے گھر سے خشک روٹی اور سرکہ ملا تو حضور علیہ السلام سرکے میں بگو کے اس خشک روٹی کو کھا رہے اور ساتھ فرما رہے نعم الادام والخل، آئے ہائے سرکہ ہی بڑا اچھا سالن ہے۔ اور کھانا کھا کے حضور فرماتے بہن آج بڑے عرصے کے بعد میں نے بڑے مزے کی روٹی کھائی ہے، بڑے مزے سے۔ اپنائیت دیکھیں، یہ نہیں کہ باتیں کہ اتنے سال بعد آئے ہوں کو کھانے کے لیے نہیں دیا۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہے میں اپنے مقدر کو دیکھ رہی ہوں کہ حضور فاتح بن کے آئے ہیں اور میرے گھر میں کچھ پیش کرنے کے لیے میرے آنسو نکل رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام پھر فرماتے بہن اب میں تھک گیا ہوں، میں نے تھوڑا سا آرام کرنا ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ میرے گھر میں تو کپڑا بھی اس قابل نہیں کہ حضور کی خدمت میں پیش کر، لیکن حضور علیہ السلام کوئی اس طرح کے تکلفات میں نہیں، بلکہ اپنائیت دیکھے کیسی جملوں کے اندر ہے۔ تو ہم نے کبھی ایسا کیا جو بھائی غریبنی بہن کے لیے گھر میں اس لیے نہیں جاتا کہ اس کے گھر میں ماحول اچھا نہیں ہے جی، اسے اسی نہیں لگا ہوا تو یہ ہے تو وہ ہے، اس کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ تو مقدر ہے نا بہن کے، تو ہمیں اس کے میں کردار ادا کرنا چاہیے نا، اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ ہفتے میں 2 دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مومنوں کے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، ایک پیر شریف والے دن، ایک جمعرات والے دن۔ فرمایا رب تعالیٰ کے بار ہاں پیش ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ نا فرشتوں فرماتا ہے فرشتوں اس کے گناہ مٹا دو، یہ میرا بندہ مومن ہے، چلو اس کے گناہ مٹا دو ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا جب اللہ تعالیٰ کوئی 2 مسلمانوں کے نامہ اعمال میں یہ دیکھے نا کہ یہ اپنے بھائی سے ناراض ہے، اپنی بہن سے ناراض ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا رک جا، جب تک یہ خود صلح نہیں کرے گا اس کا گناہ نہیں مٹاؤ۔ تو میرے محترم اسلامی رمضان مبارک پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو، اگر کسی بہن بھائی سے ناراضگی ہے تو ذرا ہمت کرے، یہ نہ دیکھیں یار کہ زیادتی کس نے کی ہے، ان معاملات میں پڑیں گے تو پھر معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دے، اگر اس نے بھی زیادتی کی اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دے۔ حدیث پاک میں ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو امید ہے میں اس پر بڑا بول سکتا ہوں، یقین مانے اگر آپ مجھے کچھ سمجھتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا پیغام لے لیں بس۔ قرآن و حدیث پڑھ کے میں نے جو سمجھا ہے نا، اللہ اور اس کا رسول یہ چاہتا ہے کہ جو خونی رشتہ ہے وہ کسی بھی صورت میں نہ ٹوٹے، خونی رشتہ کسی بھی صورت میں نہ ٹوٹے۔ جب اگرچہ کوئی ظاہر ہے کسی کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو یہ معاملہ ہوتا ہے، تو آپ اللہ کی رضا کی خاطر درگزر فرمائیں۔ آپ اس سے بڑھ کر میں کیا بات بتاؤں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ابتدائی اسلام کی باتیں ہیں، صحابی رسول ہے وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، آ کر حضور میرے ابا جان آپ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر حضور میں دل بڑا کھولتا ہے، میرا دل کرتا ہے قتل کر دوں۔ فرمایا اچھا قتل کر دو گے؟ حضور میں کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ اجازت فرمایا۔ حضور نے تلوار فرمائی، فرمایا لو لے جاؤ، جا کے باپ کا سر اتار دو۔ اٹھ کے جذبے سے جانے لگے، حضور نے فرمایا بیٹھ جا، میں خونی رشتے توڑنے نہیں آیا جوڑنے کے لیے آیا۔ حضور نے اپنے بارے بھی غلط بات برداشت کر لی، فرمایا نہیں، دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو کوشش کریں خونی رشتہ کبھی بھی ہماری وجہ سے ٹوٹے نہ، بلکہ ہم جوڑے ہی۔ اگر کوئی زیادتی بھی کرتا ہے پھر بھی ہم